بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زریش ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آفاق سن سیریز دوسری جماعت اردو۔ آج ہم سبق نمبر 4 عظیم رہنما کا بچپن، آج ہم کریں گے اس کا بک ورک۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الفاظ سازی۔ سوال نمبر 2 ہے حمزہ والے الفاظ پڑھیں اور املا کے لیے یاد کریں۔ آپ کو نیچے الفاظ دیے گئے ہوئے ہیں جن میں حمزہ آ رہا ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور پھر انہیں املا کے طور پر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، یاد رکھیں حمزہ سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ حرف الفاظ کے درمیان میں آتا ہے۔ حمزہ مصوتوں کے درمیان میں آ کر ان کی آواز کو کھینچتا ہے، جیسے الف اور واو کے درمیان، مثلاً الف مدہ حمزہ واو آؤ۔ ہم نے اس میں پڑھا مصوتوں کے بارے میں۔ مصوت یا حروف علت حروف کا ایک مجموعہ یا قسم ہے جو دیگر حروف سے جب ملتے ہیں تو ان کی آواز میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اردو میں 7 مصوت ہیں جو چھوٹی ے، بڑی ے، الف، واو، زبر، زیر، پیش ہیں۔ ہم نے 7 مصوت پڑھے ہیں، لیکن اس میں ہم صرف 4 کے بارے میں پڑھیں گے، الف، واو، چھوٹی ے اور بڑی ے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے الف اور حمزہ واو سے کون سے الفاظ بن رہے ہیں۔ لام الف لا حمزہ واو لاؤ، سین نون الف نا حمزہ واو سناؤ، کاف ہے الف آ حمزہ واو کھاؤ۔ الف اور حمزہ چھوٹی ے سے کیا الفاظ بن رہے ہیں؟ جیم لام الف لا حمزہ چھوٹی ے جلائی، الف پیشو ٹے ہے الف ٹھا حمزہ چھوٹی ے اٹھائی، بے نون الف نا حمزہ چھوٹی ے بنائی۔ الف اور حمزہ بڑی ے سے کون سے الفاظ بن رہے ہیں؟ الف مدہ حمزہ بڑی ے آئے، سین جیم الف جا حمزہ بڑی ے سجائے، کاف ہے لام الف لا حمزہ بڑی ے کھلائے۔ واو حمزہ چھوٹی ے سے کون سے الفاظ بنیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سین و سو حمزہ چھوٹی ے سوئی، بے و بو حمزہ چھوٹی ے بوئی، دال ہے و دو حمزہ چھوٹی ے دھوئی۔ واو حمزہ بڑی ے سے کون سے الفاظ بنیں گے؟ رے واو رو حمزہ بڑی ے روئے، ہے و ہو حمزہ بڑی ے ہوئے، سین و سو حمزہ بڑی ے سوئے۔ یہ الفاظ آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنے ہیں اور انہیں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سبق میں سے 5 ایسے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں جن میں حمزہ موجود ہو۔ آپ کو یہ بلاکس دیے گئے ہیں، آپ نے بک میں سے 5 الفاظ جن میں حمزہ موجود ہو ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہاں 5 الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جھکائے، دوسرا لفظ ہے قائد، پڑھائی، بھائی، 5واں لفظ ہے لکھائی۔ یہ وہ 5 الفاظ ہیں جن میں حمزہ موجود ہے۔ اب صفحہ نمبر 27 پر ہمارے پاس ہے زبان دانی، جس میں سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، دیے گئے جملوں میں فعل پر دائرہ لگائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فعل ہے کیا۔ فعل ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے کھیلنا، یہ ایک فعل ہے۔ پڑھنا کام ہے نا، یہ بھی ایک فعل ہے۔ بھاگنا یہ بھی ایک فعل ہے۔ کھانا یہ بھی ایک فعل ہے۔ یعنی ہم جو کام بھی کریں گے فزیکلی وہ ایکشن کریں گے وہ فعل ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس پہلا جملہ، فرحان سبق یاد کرتا ہے۔ تو اس میں یاد کرنا یہ ایک فعل ہے، تو ہم یاد کرتا کو سرکل کریں گے۔ بچے باغ میں کھیلتے ہیں، باغ میں کھیل رہے ہیں نا، کھیلنا کیا ہے؟ فعل۔
کھیلتے کو دائرہ لگائیں گے. گائیں دودھ دیتی ہے. دینا فعل ہے تو دیتی کو دائرہ لگائیں گے. بڑی بھی شہد بناتی ہے. بناتی کو لگائیں گے دائرہ. بنانا فعل ہے. چیکو گاجر کھاتا ہے. کھانا فعل ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کیا کام کر رہا ہے، وہ آپ کا کیا ہوگا، فعل ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس لکھائی کی مہارت. سوال نمبر 5 ہے، قائد اعظم کے بارے میں اہم معلومات لکھیں. یعنی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہم اہم معلومات وہ لکھیں گے. سب سے پہلے اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے قوم کے لیڈر ہیں، تاجر کے بیٹے، پہلے گورنر، بانی پاکستان. اب سینٹر میں لکھا ہوا ہے درمیان میں پسندیدہ کھیل قائد اعظم کا کرکٹ تھا. پسندیدہ کھیل کرکٹ، کھیلوں میں مہارت. اور ہماری بائیں سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں ہم. وہاں لکھا ہوا ہے وکیل، گھڑ سواری، بابا ایک قوم، عظیم رہنما. صفحہ نمبر 28 پر یہ ہمارا لاسٹ پیج ہے اس بک ورک کا، جس میں لکھا ہوا ہے سوال نمبر 6، قائد اعظم کے بارے میں 5 جملے لکھیں. قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے. آپ کے والد تاجر تھے. آپ 6 بہن بھائی تھے. آپ قوم کے لیڈر ہیں. آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی. سبق نمبر 4، عظیم رہنما کا بچپن. اس کا بک ورک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ حافظ.